ہو کہ ساون ہے، یہ دھوئیں اٹھ رہے ہیں اور تم کہتے ہو کہ بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں، یہ حدیث اور قرآن کی باتیں ہیں جو اپنے پیغمبر کو بھی جہنم، یہ کس بنیاد پہ اس بات کو زکریا صاحب نے نوٹ کیا؟ میرے عزیز، میرے دوست، میں آپ کی فہم کو سلام کرتا ہوں، دیوبند کے اس محدث کی سمجھ کو سلام کرتا ہوں جو اس قدر جرات اور اس قدر گستاخی کی پیغمبر اسلام کو بھی جہنم میں پہنچا دے اور خود کے لیے ان کے خلیفہ مرنے کے بعد دعویٰ کریں کہ ایک آواز میں نے سنی ہے کہ کہنے والے نے کہا ہاتف غیبی سے کہ زکریا کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے۔ اس قدر کے دعوے اور پیغمبر اسلام اور صحابہ کے لیے یہ نمونے، کیا محدث کا یہی انداز ہوتا ہے؟ لیکن نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا یہ پیشہ ہے کہ حدیثوں کو ٹکراؤ اور اپنا مطلب نکالو۔ فقہ میں بھی انہوں نے حدیثوں کو ٹکرا کے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے اور کہا دیکھو یہ حدیثیں ٹکرا رہی ہیں، یہ حدیثیں ٹکرا رہی ہیں، ان میں اختلاف، ان میں اختلاف، تو اگر ہم میں اختلاف ہوا تو کون سی بری بات ہے؟ اختلاف و امتی رحمہ، نبی نے تو فرمایا ہے میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اعوذ باللہ، اگر نبی کا فرمان یہ ہوتا کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے تو پروردگار تو یہ فرماتا ہے کہ اگر تم اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ پروردگار تو یہ فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ پروردگار تو یہ کہتا ہے کہ فرقہ نہ بنو، اختلاف نہ کرو، ٹولیاں نہ بناؤ، جماعت اور گروہ نہ بناؤ۔ اور اس دور کے محدثین 14 صدی کے بیچارے، ہمارے ملکوں کے محدثین بیچارے، وہ کہتے ہیں اختلاف رحمت ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ نعوذ باللہ، رحمت خیر۔ یہ ہے جناب علی حضرت زکریا اور تبلیغی جماعت والوں کی جہنم۔ اللہ تعالی ہمیں بھی محفوظ رکھے اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کے عقیدے رکھنے والے لوگ جو اشاروں میں اشارے کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کوئی کھلے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنمی نہیں کہے گا۔ شیعہ بھی نبی کریم کو گالی نہیں دیتے، یہ شیعہ جو ہے نا صحابہ کرام کو بھی کھلے طور پر، قرآن کا بھی کھلے طور پر انکار نہیں کرتے۔ وہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی کھلے طور پر ہر ایک بات نہیں کہتا ہے، بہت ساری باتیں اشاروں میں ہوتی ہیں، اشاروں میں کہہ دی جاتی ہیں، لیکن اس دور کے جو لوگ ہوتے ہیں مومنین وہ ان باتوں کو پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ ہے، اس سے یہ نتائج نکلتے ہیں۔ غرض آگے آئیے، میں ذرا آپ کو ایک اور نمونہ دکھاتا ہوں، اور یہ تو میں بتا چکا ہوں فضائل نماز میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کشف، وہ تو میں پچھلے لیکچر میں بتلا دیا ہوں کہ جب کوئی وضو کرتا تھا تو جناب علی وہ گناہ وغیرہ سب معلوم کر لیتے تھے، نعوذ باللہ۔ یہ غیب دانی ان کے امام کو حاصل تھی، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، یہ صفت اللہ نے اپنے بندوں کو دے دی کہ وہ لوگوں کے عیبوں کو بیان کرتے پھریں۔ اللہ تو عیبوں کو چھپاتا ہے، بندے کو دے دیا کہ تم عیبوں کو لوگوں کو بیان کرو گے، اس کے وضو ٹپک رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ بھی موجود ہے فضائل نماز صفحہ 13 میں، اسی کے بعد آپ دیکھ لیں، بہرحال وہ میں بتا چکا ہوں۔ آئیے میں ذرا ایک اور حضرت سفیان ثوری کے سلسلے میں ایک جرات زکریا صاحب نے اپنی کتاب صفحہ فضائل نماز صفحہ 39 یعنی 39 میں کی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری کے غلبہ حال کا تذکرہ فرمایا ہے زکریا صاحب نے کہ حضرت سفیان ثوری جب آپ پر غلبہ حال ہوتا تھا، اب یہ لفظ ذرا سا مرکب ہے، اصل میں مشکل یہ ہے نا کہ آپ لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے یہ غلبہ حال کیا ہوتا ہے، غلبہ حال کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ میری زبان میں سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو میں بعد میں سمجھاؤں گا، اگر آپ صوفیوں کی زبان میں سمجھنا چاہتے ہیں تو صوفیوں کی زبان میں سمجھنے کے لیے آپ ذرا سا قوالیوں کے گروپ میں بیٹھیں، مزاروں کے اوپر، ہے نا، یا جہاں سما ہوتا ہے، یا جہاں پیر پگاڑے بیٹھتے ہیں، یا جہاں تعویذ اور گنڈے ہوتے ہیں، غلبہ حال وہاں آپ نمونے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ وہ غلبہ حال، وجد میں آنا، رقص کرنا، اور جناب علی قوالی کے تھاپ کے اوپر ناچنا، حال سے بے حال ہو جانا، اسی کو صوفیوں کی زبان میں غلبہ حال کہا جاتا ہے، اور ربانی کی زبان میں اس کو سمجھیں گے آپ
تو میری اپنی زبان میں اس کی خاص اصطلاح ہے، میں اس کو یوں نام دیتا ہوں غلبہ حال۔ غلبہ حال کا مطلب یہ ہے شیطان کے کھودنے کے اوپر کودنا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ غلبہ حال ہوتا ہے۔ شیطان کھودتا ہے تو وہ اچھل کود کرتے ہیں، اس کو غلبہ حال کہا جاتا ہے۔ یہ غلبہ حال صحابہ کرام پر نہیں آیا، جن کے اوپر وہی اترتی تھی انہیں کبھی غلبہ حال نہیں ہوا۔ اس دور کے اور اس دور کے کچھ جو ان کے تذکرے وہ غلبہ حال، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں غلبہ حال جب ہوتا ہے آدمی بے حال ہو جاتا ہے، مجنون ہو جاتا ہے، کپڑے نکال دیتا ہے نا۔ اور میں نے بتایا ہے غلبہ حال کے موضوع پر حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو کی کتاب جو جوامع الکلم ہے، اس میں خواجہ بندہ گیسو نواز جو شیعہ اور رافضی تھا، جس کی قبر آج پوجی جا رہی ہے گلبرگہ، اور اس کو شریف کہا جاتا ہے، نہ جانے کتنے غیر شریف موجود ہیں بدین لوگ، انہیں شریف کہا گیا ہے۔ بہرحال وہ خواجہ بندہ گیسو نواز جو کہ پرلے درجے کا گھٹیا شیعہ تھا، اور یہودیوں کی ناجائز نہیں بلکہ جائز اولاد میں کہتا ہوں اس کو، ہے نا، یہودیوں نے پیدا کیا تھا۔ رافضی اور شیعہ شاطم صحابہ تھا۔ چنانچہ وہ بھی کتاب جوامع الکلم کے اندر اردو ترجمے کے اندر اس نے لکھا ہے کہ اوجدی اوحدی ایک بزرگ تھے، ان کو حال جب آتا تھا تو وہ خوبصورت لونڈوں کے اوپر کود پڑتے تھے، نعوذ باللہ۔ یہ صوفیوں کا حال ہے۔ اللہ ایسے حال سے ہمیں بے حال کر دے، ہم ایسے حال کے، تو یہی غلبہ حال ہے صوفیوں کا۔ انہوں نے صحابہ کو بھی نہیں چھوڑا۔ دیکھیں یہ تبلیغی جماعت کا غلبہ حال، کہہ رہے ہیں کہ غلبہ حال حضرت سفیان ثوری کے غلبہ حال کا تذکرہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت سفیان ثوری پر غلبہ حال ہوتا تھا تو 7 روز تک آپ نہ کھاتے تھے اور نہ سوتے تھے۔ میں کہا نا شیطان وہ کھودتا ہے، تو نیند کہاں ہے؟ نہ نیند نینا، نہ آنکھ چینا، نہ نیند نینا، ہے نا، نہ خود ہی آئیں نہ بھیجیں پتیاں والا مسئلہ ہے یہ تو نہ کھاتے تھے اور نہ ہی سوتے تھے۔ اچھا کھاتے تھے ہی نہیں، نہ کھاتے تھے اور نہ سوتے تھے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں تبلیغی جماعت کے بھائیوں، یہ غلبہ حال شریعت کی کون سی اصطلاح ہے؟ یہ بتلاؤ۔ تم کہتے ہو نا کہ میں دین کی تبلیغ کرنا ہے، دین 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 دین، ہاں یہ کون سا دین ہے؟ غلبہ حال ذرا ان وہابیوں کو بھی سمجھاؤ۔ ان وہابیوں، میں کہا کرتا ہوں ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن، ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن، منہ نہ کھلواؤ میں وہابی ہوں، منہ نہ کھلواؤ۔ تم دوسروں کو زہد و ورع کی دھمکیاں دینا، تم دوسروں کو تقوی کی لالچ، تقوی اور اس کے جال پھیلا کے پھانسنا، تم دوسروں کو اپنے بزرگیت اور اپنی قطبیت اور ابدالیت اور ولایت کے کرشمے اور جو ہے شعبدے بازیاں دکھانا، لیکن تمہیں ہم جانتے پہچانتے ہیں۔ تمہیں رئیس امروہی کا شعر مجھے یاد آ گیا، تمہیں ہم جانتے پہچانتے ہیں، کبھی ہم سے اداکاری نہ کرنا۔ تمہیں ہم جانتے پہچانتے ہیں، ہمارے سامنے اداکاریاں نہیں چلتی، ہم جانتے ہیں اداکاری کیا ہوتی۔ ہاں تو یہ ان سے پوچھنا چاہتا ہوں میں، میرے بھائیوں تبلیغی جماعت کے، ذرا اپنے حضرت امیر سے پوچھیں یہ غلبہ حال کیا ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کسی صحابی پر رضی اللہ تعالی عنہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیا ان صحابہ پر بھی کبھی غلبہ حال ہوا جو ولایت کے اس مقام پہ فائز تھے جن کے بارے میں پاک پروردگار نے آسمانوں سے وحیاں اتاری اور فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار ورحماء بینہم تراہم رکعا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانیاں بتلائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ کے صحابہ ہیں وہ کافروں پر گرم ہیں اور آپس میں نہایت ہی نرم ہیں۔ ان کی تعریف پروردگار نے کی جو اللہ کی بارگاہ میں رکوع اور سجدے کرتے ہیں، جن کی پیشانیوں پہ نماز کے دبے ہیں، جن کے تذکرے توریت اور زبور اور پچھلی کتابوں میں موجود ہیں، جو اس قدر مقام پہ فائز ہوں، انہیں کبھی غلبہ حال ہوا؟ کوئی بھی ایک گڑھی ہوئی روایت بتا دو کہ ابو بکر ناچے ہوں، نعوذ باللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناچے ہوں، کوئی بتاؤ ہم کو۔ یہ کون سی شریعت ہے جس کی تبلیغ اور جس کی نشر و اشاعت تم کر رہے ہو؟ کہیں یہ صوفی، یہ یہودیوں برہمنوں کا دین تو نہیں ہے؟ مسلمانوں، تبلیغی جماعت کے بھائیوں، غور کرو، دیکھو، سوچو۔ آگے بڑھتے ہیں ہم۔
آئیے ذرا سا میں ایک کچھ اور واقعے آپ کو بتلاتا ہوں. ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نماز، بہت سارے واقعات ہیں یار، میں بہت چن چن کے میں لا رہا ہوں، چن کے واقعات رقم کر رہا ہوں میں والا مسئلہ ہے. یہ شعر بھی بنتے جا رہے ہیں، چن کے واقعات رقم کر رہا ہوں میں. دوسرا مصرع آپ لوگ لگائیں، مصرع طرح ہے. ہم مسلمانوں کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ نماز ہو یا اس کے علاوہ جو دیگر عبادتیں ہوں، ہاں صدقہ ہیں، خیرات ہیں، نماز، کوئی بھی عبادت ہو، ہم مسلمانوں کے یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہم یہ اللہ وحدہ لا شریک کی رضا اور خوشی کے لیے کرتے ہیں. اور جو شخص اللہ اور اس کی رضا کی خوشی کے لیے نہ کرے، اللہ اور اس کی رضا کے لیے نہ کرے، اس کی خوشی کے لیے نہ کرے، تو اس کی نماز، اس کی عبادتیں سب برباد ہیں، بیکار ہیں، اس کی کوئی ویلو اور کوئی اہمیت نہیں. مگر تبلیغی جماعت کے ان صوفیوں کو دیکھو، یہ صوفی ہیں بیچارے، یہ صوفیوں کی ٹولی ہے. بریلویوں نے اپنی جماعت صوفیوں کی بنائی ہے، تبلیغیوں نے یہ ٹولیاں بنائی، اور خانقاہوں میں رہ کر یہ جو چلے کاٹتے ہیں اور حق ہو حق ہو حق ہو حق ہو کی ضربیں مارتے ہیں اور مراقبہ اور ذکر کرتے ہیں. ذرا ان کی عبادتیں کس لیے ہوتی ہیں؟ ان کی عبادتیں، ان کے مراقبے، ان کے چلے، ان کی نمازیں کس لیے ہوتی ہیں؟ ذرا اسے تبلیغی نصاب کے آئینے میں دکھاتا ہوں میں آپ کو. آئیے دیکھتے ہیں، اٹھائیے تبلیغی نصاب، فضائل نماز صفحہ نمبر 60. فضائل نماز صفحہ نمبر 60. اس کے اندر حضرت زکریا صاحب نے کئی واقعات ذکر کیے ہیں. میں چند واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ شیخ عبد الواحد مشہور صوفیہ میں ہیں، فرماتے ہیں ایک روز نیند کا اتنا غلبہ ہوا کہ رات کو اوراد و وظائف بھی چھوٹ گئے. اب یہ اوراد و وظائف جو کیا ہیں یہ میں بعد میں بتاؤں گا، فضائل ذکر میں وہ چیز آ رہی ہے. اوراد و وظائف چھوٹ گئے، نیند کا غلبہ ہوا، رات کو چھوٹ گئے. خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت ہی حسین، خوبصورت، حسین پہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کون سی چیز حسین ہو سکتی ہے. خوابوں میں بڑی حسین چیزیں آتی ہیں، ہے نہیں؟ ایک نہایت ہی حسین خوبصورت لڑکی، سبز ریشمی لباس پہنے ہوئے، ماشاءاللہ، تعریف دیکھیں، حسین اور خوبصورت، اور اس کے اوپر سبز لباس. مجھے ڈاکٹر بشیر بدر کا ایک شعر یاد آ گیا اس پہ، ہے نا؟ اس کا ایک شعر ہے کہ اس کا ایک شعر ہے ڈاکٹر بشیر بدر، اس سبز ریشمی لباس پہ مجھے یاد آیا. وہ کہتا ہے کہ کیا ہے، یاد نہیں آ رہا، چلے بعد میں سمجھ رہے ہیں. وہ شعر ہے، ایک پھول، یہ پھول ہے نا، اور یہ ہرا بھی ماشاءاللہ، ہرے لال پیلے. ایک پھول دھوپ کی پتیوں میں ہرے ربن سے بندھا ہوا، ایک پھول دھوپ کی پتیوں میں ہرے ربن سے بندھا ہوا، وہ غزل کا لہجہ نیا نیا، نہ کہا ہوا نہ سنا ہوا. سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال آپ لوگ شاعری کے موڈ میں نہ آئیں، لیکن ایسی حسین باتیں اور حسین تذکرے ہوں تو ذرا شاعری باتیں آ جاتی ہیں. بہرحال کہتے ہیں کہ ایک نہایت حسین خوبصورت لڑکی، سبز ریشمی لباس پہنے ہوئے، جس کے پاؤں کی جوتیاں تک تسبیح میں مشغول ہیں، جس کے پاؤں کی جوتیاں تک تسبیح میں مشغول ہیں. کہتی ہے، حضرت ابو عبدالواحد سے کہتی ہے کہ میری طلب میں کوشش کر، میری طلب میں یعنی مجھے ڈھونڈنے میں کوشش کر، میں تیری تلاش ہوں، میں تیری طلب ہوں، میں تیری میں تیرا مقصد ہوں. اس کے بعد اس نے چند شوقیہ شعر پڑھے. بھائی وہ شوقیہ شعر مجھے بھی آ گیا تو کیا برا ہوا، سمجھ رہے نا؟ شوقیہ شعر پڑھے. یہ خواب سے اٹھے اور قسم کھا لی، حضرت بزرگ نے قسم کھا لی کہ رات کو نہیں سوؤں گا. کہتے ہیں کہ 40 برس تک
صبح کی